السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین، یہ اس کتاب کا نام ہے جس پہ دورہ چل رہا ہے۔ اس کتاب میں 10 مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں سے تیسرا مقصد العبادات، ان احادیث کے بارے میں ہے جو عبادات سے متعلقہ ہیں، اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں، اور ان کتب میں سے ایک کتاب تھی کتاب الطہارہ، اور دوسری کتاب ہے کتاب الاذان و مواقیت الصلاۃ، یعنی کہ اذان اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں کتاب۔ اور اس میں پہلی فصل اذان کے بارے میں ہے، اور دوسری فصل جو ہے وہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں ہے۔ پہلی فصل جو اذان سے متعلقہ ہے اس کی ایک حدیث باقی ہے، اس سے آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 341 341 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن سعد بن ابی وقاص عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، جناب سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہ قال، کہ بے شک آپ نے کہا، من قال حین یسمع المؤذن، جو اس وقت کہے جب وہ مؤذن کو سنے۔ کیا کہے؟ یعنی کہ مؤذن کی اذان کو سن لے، اس کی اذان اپنے اختتام کو پہنچ جائے، تو جو اس موقع پہ یہ الفاظ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، جو یہ الفاظ کہے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ غفر لہ ذنب، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جو اس وقت کہے جب وہ مؤذن کو سنے، کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ جو مؤذن کی اذان کے بعد کہے جائیں گے، ان کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے، اور اس سے پہلے ترتیب کیا ہوگی؟ گزشتہ احادیث کی روشنی میں ترتیب یوں ہوگی کہ مؤذن کی اذان سنیں، اور جیسے الفاظ مؤذن کہتا ہے ویسے الفاظ آپ کہیں، لیکن جب وہ حی علی الصلاۃ کہے آپ کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب وہ حی علی الفلاح کہے آپ کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور جب اذان اپنے اختتام کو پہنچ جائے تب درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے جو دعا آج کی حدیث میں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ دیکھتے جائیں کہ اللہ رب العزت کو توحید کتنی پسند ہے، اللہ رب العزت کو شرک سے کس قدر نفرت ہے، کہ مؤذن نے اذان دی
تو سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوا اللہ اکبر، اور اس کے بعد اللہ کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعلان ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اذان کے اختتام پہ بھی کہا گیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا، اس میں بھی توحید کا اعلان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی کسی قسم کی عبادت کی جائے، یعنی کہ میرا ہر رکوع، میرا ہر سجدہ، میری ہر دعا، میری ہر نظر، میری ہر منت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ رب العزت کے لیے ہوگی۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ، وہ اللہ تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کس چیز میں کوئی شریک نہیں، نہ عبادت میں کوئی شریک ہے، ہر دعا اسی سے ہوگی، مشکل اوقات میں غیبانہ طور پہ جب بھی دعا کی جائے گی ایک اللہ سے ہوگی، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، ہر سجدہ اسی کے لیے ہوگا، ہر رکوع اسی کے لیے ہوگا، جب بھی جانور ذبح کیا جائے گا اسی کے لیے، عبادت کے کسی بھی امر میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا درست نہیں ہوگا، چاہے وہ جس کو شریک کیا جا رہا ہے نبی ہو یا جن ہو یا رسول ہو یا کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کا کوئی شریک نہیں کس معاملے میں؟ ربوبیت میں۔ عبادت بندے کا فعل ہے، بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، بندہ رکوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، ربوبیت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور ربوبیت بندے کا فعل نہیں، اللہ کا فعل ہے، یعنی کہ پیدا کرنے والا ہر ایک کو کون؟ اللہ تعالیٰ، رزق دینے والا ہر ایک کو کون؟ اللہ تعالیٰ، ہر ایک کے امور کی تدبیر کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ تو ربوبیت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، غوث آدم، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، وہ ایک اللہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ اللہ کے ناموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو کسی اور کو دینا غلط، اور کئی نام ایسے ہیں جو کسی اور کو دیے جا سکتے ہیں لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے اتنا فرق ہے کہ بیان کرنا ممکن ہے، بیان کرنا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، سننے والے ہیں، بندہ بھی سننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور بندے کے سمیع ہونے میں اتنا بڑا فرق ہے کہ بیان کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے اب تک سننے والا، ہر آواز کو سننے والا، ایک وقت میں سننے والا، اللہ کی قوت سماعت میں کبھی کوئی کمزوری نہ ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی ہوگی، اور انسان پیدا ہونے سے پہلے سننے والا نہیں تھا، پیدا ہوا تب بھی ہلکا ہلکا سننے والا تھا، پھر اچھی طرح سننے لگا، اور پھر ایک دن فوت ہو جائے گا، سننے کی صلاحیت پھر ختم ہو جائے گی، اور کئی دفعہ زندگی میں بھی سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، پھر جب سنتا ہے ایک کمرے کی آوازیں سنتا ہے، ساتھ والے کمرے کی نہیں سنتا، جب سنتا ہے ایک آواز کو سنتا ہے، ایک کمرے میں ہی اور لوگ بات کر رہے ہوں ان کی آواز کو نہیں سن پاتا، نہیں سمجھ پاتا۔ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کے ناموں میں، نہ ہی اس کی صفات میں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اور میں اس کی بات کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ کا پہلا لقب کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، دوسرا لقب کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جیسے آپ کو رسول ماننا ضروری ہے، ایسے ہی آپ کو اللہ کا بندہ ماننا بھی ضروری ہے۔ تو آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں، آپ اللہ کی مخلوق ہیں، خالق کے شریک نہیں ہیں، اس لیے آپ کو مشکل کشا قرار دینا، حاجت روا قرار دینا، عالم الغیب قرار دینا، یہ سب باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ پہ راضی ہوں، کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ، میں مانتا ہوں کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ وبی محمد رسولہ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، یعنی کہ میں نے بطور رب کس کو مانا؟ ایک اللہ کو، رسول کس کو مانا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دین کس کو مانا؟ اسلام کو۔ تو یہ بہت بڑا اقرار ہے، بہت بڑا اعتراف ہے، جس نے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا اسے یہ ماننا پڑے گا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین ایک ہی ہے،
کوئی اور دین نہیں ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، نہ عیسائیت، نہ یہودیت، نہ سکھ ازم، نہ ہندوازم اور نہ الحاد، کوئی بھی اور دین ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ اور پھر اس دین میں جو بھی بتا دیا گیا اس پہ ایمان۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مان لیا، اسلام کو دین مان لیا، اب یہ دین اور یہ رسول داڑھی رکھنے کا حکم دیں تو میں اس پہ راضی ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے، نہیں، یہ دینی معاملہ ہے۔ اور جب میں نے آپ کو رسول مان لیا، اسلام کو دین مان لیا، تو تعلیمات ملی کہ مردوں کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ میں ان تعلیمات پہ بھی راضی ہوں، مطمئن ہوں اور ان پہ یقین رکھتا ہوں۔ جب میں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا اور اسلام کو دین مان لیا، تو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مرتد کی سزا قتل ہونی چاہیے، اور یہ سزا بالکل صحیح ہے، چاہے لوگ اس کا مذاق اڑائیں، چاہے لوگ اس کے ساتھ کفر کریں، لیکن میں نے جناب محمد کو رسول مان لیا، اب میں ان کی ہر بات ماننے کا پابند ہوں اور دلی طور پہ مانوں گا۔ جب میں نے اسلام کو دین مان لیا تو یہ دین جو بھی بات کہے گا میں اسے مانوں گا اور دلی طور پہ مانوں گا۔ چور کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، میں اس پہ مطمئن ہوں۔ بدکار کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کے مار دیا جائے جبکہ وہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے، میں اس سزا کے اوپر بھی مطمئن ہوں اور سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور صحیح بات بتائی ہے اللہ کے رسول نے، اور دین اسلام یہ بات بتا کر ایک عظیم دین قرار پاتا ہے۔ اس دین میں روزے ہیں ایک مہینے کے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، میں ان تمام چیزوں پہ مطمئن ہوں۔ اور اب آپ دیکھ لیں، آج کل بہت سے مسلمان جن کی تعلیم صرف یونیورسٹیوں کی ہے، کالجوں کی ہے، انگلش تعلیم ہے، سائنس کی تعلیم ہے، دین اسلام کو نہیں جانتے، قرآن پاک کی تلاوت کو نہیں جانتے، قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، وہ اسلام کی کئی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ بہت بڑی دعوت ہے۔ گناہ ایسے معاف نہیں ہوتے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو یہ الفاظ کہے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ کیوں معاف ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے پورا عقیدہ ہے، اس کے پیچھے پورا نظریہ ہے، اس کے پیچھے پوری سوچ ہے۔ اور اب ہم منتقل ہوتے ہیں الفصل الثانی کی طرف، دوسری فصل، اور وہ کیا ہے؟ مواقیت الصلاۃ، نمازوں کے اوقات۔ پہلا باب کیا؟ باب اوقات الصلوات الخمس، باب اوقات الصلوات الخمس، 5 نمازوں کے اوقات۔ حدیث نمبر 342، 342 قاف۔ اس حدیث کو کون کون سے امام اپنی کتب میں لے کر آئے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن جابر بن عبداللہ، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز دوپہر کے وقت ادا کیا کرتے تھے۔ الحاجرہ، دوپہر کا وہ وقت جب شدید گرمی ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوال کے فوراً بعد ظہر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو عام حالات میں آپ ایسا ہی کرتے تھے، لیکن جب گرمی ہوتی تب آپ کچھ لیٹ کیا کرتے تھے، جیسا کہ آئندہ احادیث سے معلوم ہوگا۔ تو یہاں سے ظہر کی نماز کا وقت معلوم ہو گیا۔ ظہر کی نماز کا افضل وقت کیا ہوا؟ زوال کے فوراً بعد۔ بلکہ یہاں پہ میں وہ حدیث بتانا چاہوں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو 5 نمازیں ایک وقت پہ پڑھائیں، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، اور پھر 5 نمازیں دوسرے وقت پہ پڑھائیں، اور کہا کہ ان 5 نمازوں کے اوقات ان 2 اوقات کے مابین ہیں، یعنی کہ پہلا وقت افضل وقت ہوگا اور آخری وقت وہ ہوگا جس کے بعد نماز کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی، اور نماز ان کے دوران ہے۔ اور نمازوں کے اوقات کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس لیے ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ظہر کا ہمیں افضل وقت معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھتے تھے بالحاجرہ، عین دوپہر کے وقت۔ والعصر والشمس نقیہ، اور عصر کی نماز آپ پڑھتے تھے جب کہ سورج نقیۃ، صاف ہوتا، روشن ہوتا، یعنی کہ اس میں کوئی زردی نہ ہوتی،
روشنی میں کوئی کمی نہ ہوتی، بالکل صاف ستھرا ہوتا، اچھی طرح دھوپ ہوتی، اچھی طرح روشنی ہوتی، تب آپ عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی کہ عصر کی نماز بھی آپ اول وقت میں پڑھتے تھے۔ والمغرب اذا وجبت، اور مغرب کی نماز آپ پڑھتے تھے اذا وجبت، جب سورج غروب ہو جاتا، جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جاتی۔ والعشاء احیانا واحیانا، اور عشاء کی نماز کبھی اس وقت اور کبھی کسی دوسرے وقت۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ وضاحت آگے آ رہی ہے، اذا رآهم اجتمعوا عجل، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے صحابہ کرام کو، کہ اجتمعوا عشاء کی نماز کے لیے جمع ہو چکے ہیں، تو عجلا، آپ عشاء کی نماز جلدی پڑھا دیتے۔ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوا، جب آپ انہیں دیکھتے کہ ابطؤ وہ لیٹ ہیں، تو اخرا، تو آپ عشاء کی نماز میں تاخیر کر دیتے، اسے لیٹ پڑھاتے۔ وَالصُّبْحَ، اور صبح کی نماز آپ پڑھتے پڑھاتے، کانو او کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، اور صبح کی نماز کانو وہ ادا کیا کرتے تھے، کون؟ صحابہ کرام۔ کب؟ بغلس، اندھیرے میں۔ تو راوی نے لفظ کیا بولا ہے؟ کانو، اور درمیان میں کیا آ گیا؟ او کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا، یعنی کہ راوی نے یا کہا تھا کانو یا کہا تھا کانا۔ کانو اگر لفظ ہوگا تو پھر ترجمہ کیا ہوگا کہ صبح کی نماز صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادا کرتے تھے اندھیرے میں، اور اگر کانا کا لفظ ہوگا تو پھر معنی کیا ہوگا کہ صبح کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھایا کرتے تھے اندھیرے میں۔ تو یہ راوی کو شک ہے کہ کانو کہا گیا تھا یا کانا کہا گیا تھا۔ تو بہرحال اس حدیث سے پانچوں نمازوں کے اوقات معلوم ہو گئے، اور مزید اس بارے میں معلومات ملیں گی آئندہ احادیث سے۔ دوسرا باب کیا؟ باب فضل صلاتي الصبح والعصر، صبح اور عصر کی نمازوں کی فضیلت۔ حدیث نمبر 343، 343 قاف۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کہ یکے بعد دیگرے تم میں آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ ملائکۃ، فرشتے، باللیل، رات میں، وملائکۃ، اور کچھ فرشتے آتے ہیں، بالنہاری، دن میں۔ یعنی کہ تم میں یکے بعد دیگرے اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، کچھ فرشتے دن کے ہیں، کچھ ہیں رات کے۔ جب رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں، دن کے آ جاتے ہیں، دن کے چلے جاتے ہیں، رات کے آ جاتے ہیں، تو یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اور یہ عمل مسلسل جاری و ساری رہتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے فرشتوں کے وجود پہ بھی، اور ہمارا ایمان ہے فرشتوں کی اس ڈیوٹی پہ بھی۔ اگرچہ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں اللہ پہ یقین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہے، اس لیے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور وہ جمع ہو جاتے ہیں، کون؟ فرشتوں کے دونوں گروپ۔ تو فرشتے جمع ہو جاتے ہیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ فجر کی نماز میں دن کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، لیکن رات کے فرشتے بھی ابھی موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے فجر کی نماز میں دونوں فرشتوں کے گروپ جمع ہو جاتے ہیں۔ وصلاۃ العصر، اور ایسے عصر کی نماز میں بھی دونوں گروپ جمع ہو جاتے ہیں۔ ثم يعرج الذين باتوا فيكم، پھر چڑھ جاتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں، الذين، وہ فرشتے، الذين باتوا فيكم، جنہوں نے تم میں رات گزاری ہوتی ہے۔ یعنی کہ رات کے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ، تو ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کو ان فرشتوں سے بہتر جانتا ہے، پھر بھی اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے منہ سے جواب سننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا سوال کرتے ہیں؟ کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، کیا کر رہے تھے؟ فیقولون، تو وہ کہتے ہیں، کون؟ فرشتے، ترکناہم وہم یصلون،
ہم ان کو چھوڑ کے آئے ہیں اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور ہم ان کے پاس گئے تھے، ان کے پاس پہنچے تھے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اس حدیث سے فضیلت معلوم ہوئی کس نماز کی؟ صبح کی نماز کی، عصر کی نماز کی، کیونکہ ان دو نمازوں میں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. تو اس سے ان دو نمازوں کی اہمیت کا علم ہوتا ہے، اور خود نماز کی اہمیت کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری گواہی کیا پہنچتی ہے؟ نماز پڑھنے کی. تو کن کے بارے میں گواہی پہنچی؟ جو نماز پڑھتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے جو ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد میں سے جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے بارے میں گواہی کیا جائے گی؟ ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ بڑی ہی توجہ سے یہ نمازیں وقت پہ پڑھنی چاہیے. حدیث نمبر 344 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن عمارہ بن رؤیبہ، عمارہ بن رؤیبہ ثقفی سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کیا فرما رہے تھے، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ہرگز نہیں جہنم میں داخل ہوگا وہ جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز پڑھی اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھی. یعنی راوی کہتے ہیں کہ آپ مراد لے رہے تھے، صحابی کہتے ہیں کہ آپ مراد لے رہے تھے سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز سے مراد آپ کون سی نماز لے رہے تھے؟ فجر کی نماز. اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز سے مراد آپ کیا لے رہے تھے؟ عصر کی نماز. تو اس حدیث سے بھی فضیلت معلوم ہوئی فجر کی نماز کی اور عصر کی نماز کی، کہ آپ فرما رہے ہیں کوئی ایسا آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہو اور جو سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہو. تو نمازیں کون سی مراد ہیں؟ فجر کی اور عصر کی نمازیں. جہنم میں یہ داخل نہیں ہوں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کریں تو پھر بھی داخل نہیں ہوں گے؟ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں جہنم میں بالکل نہ ڈالا جائے اور یہ گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں ڈال دیا جائے اور پھر کسی نبی کی شفاعت سے یا فرشتوں کی شفاعت سے یا مومنوں کی شفاعت سے نکال لیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد انہیں نکال دیا جائے. لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں ایسا نہیں ہوگا. باب نمبر 3، باب وقت الفجری. یہ باب فجر کی اوقات کے بارے میں ہے. فجر کی نماز کے اوقات کیا ہیں؟ پہلے شروع میں ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، حدیث نمبر 342 اس میں پانچوں نمازوں کے اوقات مجمل طور پہ اختصار کے ساتھ بتا دیے گئے ہیں. اور اب فجر کی نماز کے بارے میں الگ سے ایک حدیث 345 قاف. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ اپنی کتب میں درج کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن عائشہ قالت، جناب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کن نساء المؤمنات یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر متلفعات بمروطہن، کہ مومنوں کی عورتیں، مومنوں کی بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوا کرتی تھیں. یعنی کہ مومن عورتیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی. کہاں؟ مسجد میں. اللہ اکبر، کتنی عظیم یہ عورتیں تھیں. اور آج ہماری بہنیں بڑی مشکل سے فجر کی نماز پڑھتی ہیں، کیونکہ رات کو لیٹ سوتی ہیں. لیٹ کیوں ہو جاتی ہیں جی؟ کوئی نہ کوئی فلم دیکھنی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے، خبر نامہ دیکھنا ہوتا ہے، سیاست پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے، گانے سننے ہوتے ہیں. اس قسم کی مصروفیات ہیں، وقت پہ لوگ سوتے نہیں ہیں اور فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتے. اور دوسرے نمبر پہ آج کل ہماری مائیں بہنیں، انہیں ملازمت پہ لگا دیا گیا ہے، انہیں جاب پہ لگا دیا گیا ہے. صبح صبح بیچاری اٹھتی ہیں اور ان کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ میک اپ سے، کپڑے میں تبدیل کرنے سے، اور اس کے بعد آفس میں پہنچ جاتی ہیں.
کیا وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں مسجد میں جا کر؟ کیا وہ تلاوت کریں فجر کے بعد؟ کیسے وہ بچوں سے کہیں کہ تم تلاوت کرو؟ جاب کرنا ممنوع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا خرچہ مردوں کے ذمہ ہے۔ ان کا کام ہے گھر میں رہ کے گھر کی صفائی کرنا، گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، پاکیزہ رکھنا، خامد تھکا ہارا آئے اس کا استقبال کرنا، اس کی پریشانیوں کو دور کرنا، اس کی باتیں سننا، بچے تھکے ہارے آئیں انہیں پیار دینا، انہیں کھانا دینا، یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے۔ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی جائے، انہیں تلاوت سکھائی جائے، انہیں دعائیں سکھائی جائیں۔ دعائیں تو مولوی صاحب بھی سکھا دیتے ہیں، لیکن عادت والدین ڈال سکتے ہیں۔ جب بھی بچہ گھر میں داخل ہو، بیٹا دعا پڑھی ہے گھر میں داخل ہونے کی؟ جب بھی بچہ صبح بیدار ہو، بیٹا دعا پڑھو، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھو۔ جب سونے لگے بیٹا دعائیں پڑھی ہیں؟ کون کون سی پڑھی ہیں سنائیں۔ یہ کام کرنے ہوتے ہیں ماؤں نے۔ تو بہرحال جاب میں حرام نہیں کہہ رہا، لیکن مجبوری نہ ہو تو عورتوں کو آرام سے گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو۔ ہاں، جو عورت مجبور ہے، بیوہ ہو چکی ہے، طلاق یافتہ ہے، یا خامد جو ہے وہ پورا خرچہ نہیں لا پاتا، تو مجبوراً وہ جا رہی ہے اور وہاں پہ پردے میں رہتی ہے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو جناب ایسا کیا کہہ رہی ہیں کہ مومنوں کی عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوا کرتی تھیں، متلفیات بمروطہن، اس حال میں کہ وہ اپنی چادریں اوڑے ہوئے ہوتی تھیں۔ مروط مرد کی جمع ہے چادر، چادریں۔ تو یہ آتی تھیں، حاضر ہوتی تھیں، لیکن بے پردہ نہیں بلکہ پردہ کر کے آتی تھیں۔ اپنے چادروں میں لپٹی ہوتی تھیں، اپنی چادریں انہوں نے اوڑھی ہوتی تھیں۔ ثم ينقلبن الى بیوتہن، پھر وہ اپنے گھروں کی طرف واپس چلی جاتی تھیں۔ حین یقضین الصلاۃ، جب وہ نماز مکمل کر لیتی تھیں، جب سلام پھر جاتا، نماز مکمل ہو جاتی تو وہ اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھیں۔ لا یعرفہن احد من الغلس، جب وہ واپس جا رہی ہوتی تھیں تو انہیں کوئی بھی پہچان نہ پاتا۔ کیوں؟ من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے۔ یہاں پہ یہ حدیث ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ دیکھیں فجر کی نماز قائم ہوئی اور نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں قرات لمبی، تلاوت لمبی کیا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ فجر کی نماز اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ سلام پھرتا، عورتیں واپس جاتی، انہیں کوئی پہچان نہ پاتا۔ کیوں؟ اندھیرا اتنا ہوتا۔ پاک و ہند کی اکثر مساجد میں اس حدیث پہ عمل نہیں ہوتا۔ پاک و ہند کی اکثر مساجد میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے جب اچھی طرح روشنی ہو چکی ہوتی ہے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ، اور یہ نہیں ایسا کہہ رہی ایک بار ایسا ہوا، بلکہ کہہ رہی ہیں ایسا ہوتا تھا۔ مومن عورتیں آپ کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوتی تھیں، اس حال میں کہ اپنی چادریں انہوں نے اوڑھی ہوتی تھیں، پھر وہ اپنے گھروں کی طرف واپس جاتی تھیں جب نماز مکمل کر لیتی تھیں، انہیں کوئی بھی اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں پاتا تھا۔ پاک و ہند کے علماء کرام سے سوال کیا جائے کہ آپ لوگ فجر کی نماز اتنی لیٹ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بھی حدیث ہے۔ بتائیں جی کیا حدیث ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں ترمذی شریف میں حدیث آئی ہے کہ اسفروا بالفجر فانہ اعظم للاجر، کہ فجر کی نماز میں روشنی کر لیا کرو کیونکہ اس کی وجہ سے اجر زیادہ ملے گا۔ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے، ترمذی میں آئی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود پھر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ خود اتنے اندھیرے میں نماز کیوں پڑھتے تھے؟ سوالیہ نشان ہے۔ دونوں حدیثوں کو لے کر چلنا ہے، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ اب اگر کوئی منکرین حدیث میں سے ہوگا تو وہ تنقید کرے گا ان حدیث پہ اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لے گا، دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، ایمان لانے والا ہوگا، اسے پتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر بات درست ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ پھر تو اس حدیث کے دو مطلب بتائے گئے ہیں علماء کرام کی طرف سے۔ پہلا مطلب
کہ آپ نماز کا آغاز تاریکی میں کریں، یعنی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فجر کی نماز یعنی کہ میں روشنی کر لو کیونکہ اجر زیادہ ملے گا، تو مطلب یہ ہے کہ نماز کا آغاز تاریکی میں کریں، لیکن قرات اتنی لمبی کریں کہ جب سلام پھیریں تو خوب روشنی ہو چکی ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، اور یہ دوسرا مطلب ہی صحیح نظر آتا ہے یہاں پہ، کیونکہ پہلا مطلب جو ہے وہ اللہ کے رسول کی عادت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول جب سلام پھیرتے تھے تب بھی اندھیرا ہوتا تھا۔ دوسرا مطلب کیا ہے، یہ بیان کیا امام شافعی نے، امام احمد نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر طلوع ہونے کے بعد آپ فجر کی نماز تب شروع کریں جب آپ کو یقین ہو کہ فجر واقعی طلوع ہو چکی ہے۔ اتنی جلدی نہ کریں کہ فجر کا وقت داخل ہی نہ ہوا اور آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ آپ جانتے ہیں کہ فجر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فجر کاذب، ایک فجر صادق، ایک جھوٹی فجر اور ایک سچی فجر۔ تو آپ تنبیہ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو روشنی آپ کو نظر آ رہی ہو وہ روشنی فجر کاذب کی ہو، جو دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہے، جو انسان کو دھوکہ دے دیتی ہے، حقیقت میں وہ فجر وہ نہیں ہوتی جس کا تعلق فجر کی نماز سے ہے۔ تو فرمایا جب صبح والی فجر طلوع ہو جائے تب یعنی کہ نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا اسفروا بالاجری، کہ روشنی کر لیا کرو، یعنی کہ واضح طور پہ فجر ہو جائے تب نماز پڑھا کرو۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ فجر طلوع ہونے کا آپ کو لگ رہا ہو فجر طلوع ہوئی ہے لیکن ابھی یقین نہ ہوا ہو۔ تو اب فجر طلوع ہو چکی ہے لیکن آپ کو یقین نہیں ہے، آپ پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی کیونکہ فجر طلوع ہو چکی ہے، لیکن آپ اتنے شک و شبہ والے وقت میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ اتنا انتظار کر لیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 346 346 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شدت الحر، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سخت گرمی میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے مراد کون سی نماز ہوگی؟ امید یہی ہے کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے، اور یہی باب قائم کیا گیا اوپر، معذرت کے ساتھ میں باب چھوڑ گیا تھا۔ باب کیا؟ باب نمبر 4، باب وقت ظہری، ظہر کی نماز کا وقت۔ تو حدیث نمبر 346، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شدید گرمی میں، سخت گرمی میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، جب ہم میں سے کوئی اپنا چہرہ زمین پہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا، اپنا چہرہ زمین پہ لگانے کی طاقت نہ رکھتا، کیوں؟ گرمی کی وجہ سے، تو پھر کیا کرتا؟ بَسَطَ ثَوْبَهُ، اپنی چادر کو، اپنے کپڑے کو پھیلا لیتا، فسجد علیہ، تو اس پہ سجدہ کرتا۔ تو ان الفاظ سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز عام طور پہ اول وقت میں ادا کرتے تھے، زوال کے فوراً بعد ادا کرتے تھے۔ البتہ جب شدید گرمی ہوتی تب آپ تھوڑا سا انتظار کرتے، جیسا کہ آئندہ حدیث سے معلوم ہوگا۔ اور یہاں پتہ چلا کہ نماز میں آپ گرمی سے بچنے کے لیے اپنی چادر بچھائیں گے، تو چادر بچھائیں گے تو نماز میں حرکت ہو جائے گی، یہ تو ایک عمل کا ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز میں آپ وہ حرکت کر سکتے ہیں جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہو یا جس میں مجبوری ہو۔ تو یہاں پہ اگر زمین پہ کپڑا نہیں رکھیں گے سجدہ لمبا نہیں ہو سکے گا، سجدہ درست طریقے سے نہیں ہو سکے گا، پیشانی صحیح معنوں میں زمین پہ نہیں لگ سکے گی، ناک صحیح معنوں میں زمین پہ نہیں لگ سکے گا۔ تو اس لیے اس موقع پہ اپنا کپڑا بچھا لینا، چاہے وہ کپڑا فالتو ہو چاہے وہ اسی کپڑے کا حصہ ہو جو آپ نے پہنا ہوا ہے، تو تھوڑا سا زمین پہ رکھ لینا تاکہ آپ اس پہ سجدہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
باب نمبر 5، باب الابراد بالظہر فی شدت الحر، بلکہ اس باب کا آغاز کرنے سے پہلے گزشتہ درس کے تعلق سے میں نے کلپ آپ لوگوں کو بھیج دیا تھا، لیکن پھر بھی وضاحت کر دوں، شاید کئی لوگوں نے کلپ نہ سنا ہو، کہ وضو کے بعد جب آپ یہ دعا پڑھیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو یہ دعا پڑھتے ہوئے یا پڑھنے کے بعد آسمانوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے اور اپنی انگلی بھی نہیں اٹھائیں گے۔ تو باب نمبر 5 کیا؟ باب الابراد بالظہر فی شدت الحر، شدید گرمی میں ظہر کو لیٹ کر لینا، ٹھنڈا کر لینا، یعنی کہ جب شدید گرمی ہو تو آپ ظہر کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ پڑھیں، وقت کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں۔ حدیث نمبر 347 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اذن مؤذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فقال ابرد ابرد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن نے ظہر کی اذان دینا چاہی تو آپ نے کہا ابرد، وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، 2 دفعہ کہا آپ نے، یعنی کہ اتنی جلدی اذان نہ دو۔ او قالا، یا آپ نے کہا، راوی کو شک ہے، انتظر انتظر، انتظار کرو انتظار کرو، یا آپ نے کہا کہ وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، یا آپ نے کہا انتظار کرو۔ وقال، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ شدت الحر من فیح جہنم، کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ میں سے ہے، گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ میں سے ہے، یعنی کہ جہنم بھاپ لیتی ہے تو اس کی وجہ سے گرمی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، تو اس لیے جب گرمی بڑھ جائے، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز کو لیٹ کر لیا کرو، نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو۔ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ الطُّلُولِ، جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ نے اذان کو لیٹ کروایا، نماز کو لیٹ کرایا، حتیٰ کہ ہماری نماز اتنی لیٹ ہو گئی کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا، یعنی کہ ظہر کی نماز اتنی لیٹ پڑی کہ ٹیلے جو تھے ان کا سایہ نظر آ رہا تھا، دیواروں کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ یہاں پہ مراد ہے ٹیلوں کا سایہ، کیونکہ یہ سفر کے متعلق حدیث ہے، یہ سفر میں واقعہ پیش آیا تھا، تو ظاہر ہے وہاں پہ دیواریں نہیں تھی، تو اس لیے یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ آیا جو وہاں پہ موجود تھی، ٹیلے تھے، ٹیلوں کا سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے آسمان پہ، تب ہر چیز کا سایہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بالکل معمولی سا، اور پھر جب سورج مغرب کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے تو چیزوں کا سایہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں ابو ذر غفاری کہ ہم نے ظہر کی نماز کب پڑھی؟ جب ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا۔ تو حدیث اور باب کا تعلق کیا ہے؟ واضح ہے کہ عام حالات میں زوال کے بعد جلدی ظہر کی نماز پڑھ لی جائے گی، لیکن جب شدید گرمی ہو تو پھر ظہر کی نماز کو کچھ لیٹ کر لیا جائے گا تاکہ شدید گرمی سے لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے ہمارا ایمان ہے جہنم پہ بھی اور جہنم کی بھاپ پہ بھی، اور اس بات پہ بھی کہ یہاں پہ جو شدید گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کے بھاپ لینے کا نتیجہ ہے، لیکن کئی لوگ جو عقل پرست ہیں وہ ایسی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ 6 باب، یہ کیا؟ باب وقت العصری، عصر کی نماز کے وقت کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 348 قاف، اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم، ان دونوں کا اتفاق ہے اس حدیث کے بیان کرنے پہ۔ عن انس بن مالک قال، جناب انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھاتے اس حال میں کہ سورج بلند ہوتا اور حیۃ،
بالکل زندہ ہوتا، تیز ہوتا، صاف ہوتا، روشن ہوتا، گرمی موجود ہوتی، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ عصر کی نماز آپ عصر کے افضل وقت میں ادا کر لیا کرتے تھے، اور عصر کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے؟ پہلا وقت اور افضل وقت کون سا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، اور یہی وقت زور کا آخری وقت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر، عصر کی نماز پڑھاتے جبکہ سورج کیا ہوتا؟ مرتفعاتن، بلند و بالا ہوتا، حیتن، روشن ہوتا، تیز ہوتا، اپنے ان کے عروج پہ ہوتا۔ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِ، تو جانے والا اوالی جاتا۔ اوالی کس کی جمع ہے؟ عالیتن کی۔ اوالی ان مقامات کو کہتے ہیں جو اونچی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو مدینہ میں کئی علاقے ایسے تھے جنہیں اوالی کہا جاتا تھا، یعنی کہ مدینہ کے بالائی حصے، اونچے حصے، مدینہ کی بالائی بستیاں، اور قباء کا علاقہ بھی اوالی کا حصہ ہے، مسجد قباء کا جو علاقہ ہے۔ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ، تو جانے والا جاتا اوالی کی طرف، یعنی کہ نماز آپ کے ساتھ پڑھ کے جانے والا اوالی جاتا۔ فَيَأْتِيهِمْ، تو ان کے پاس آتا، ان کے پاس پہنچتا۔ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، جبکہ سورج بلند و بالا ہوتا۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز افضل وقت میں کتنی جلدی ادا کرتے تھے کہ آپ عصر کی نماز پڑھاتے، اور آپ جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز بھی ہماری طرح 2 منٹ میں نہیں پڑھاتے تھے۔ تو آپ عصر کی نماز پڑھاتے، سورج اونچا ہوتا، بلند و بالا ہوتا، بالکل روشن ہوتا، تیز ہوتا، اور جانے والا والی کی طرف جاتا، جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہوتی تھی ان میں سے کوئی والی کی طرف جاتا۔ فَيَأْتِيهِمْ، تو ان کے پاس پہنچتا۔ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، جب کہ سورج کیا ہوتا؟ بلند و بالا ہوتا، اگرچہ اب اتنا بلند نہیں ہوتا تھا جتنا بلند و بالا اس وقت ہوتا جب آپ عصر کی نماز پڑھاتے تھے۔ وَبَعْضُ الْعَوَالِي، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوالی چلا جاتا، جانے والا اوالی کتنا دور ہے؟ مثلا نبی سے یہ تو پتہ چلے، پھر سمجھائے گی نا کہ کتنا وقت لگتا تھا نماز پڑھ کے وہاں جانے میں۔ تو آخر میں الفاظ ہیں کس کے؟ امام زہری کے۔ امام زہری کہاں سے آ گئے؟ امام زہری وہ ہیں جنہوں نے یہ حدیث انس بن مالک سے لی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ 4 أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ، کہ اوالی کے بعض مقامات مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پہ ہیں، او نحوی، یا تقریباً اتنے فاصلے پہ ہیں۔ 4 میل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ کہہ لیں 6 کلومیٹر کہہ لیں، 7 کلومیٹر کہہ لیں، تو مسجد نبوی سے جانے والا 4 کلومیٹر دور جاتا، 5 کلومیٹر دور جاتا، 6 کلومیٹر، بلکہ آپ کہیں 6 یا 7 کلومیٹر دور جاتا، کیونکہ میل 4 ہے، 6-7 کلومیٹر دور جاتا، اور اب بھی سورج کہاں پہ ہوتا؟ سورج روشن ہوتا، ابھی بھی غروب کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی بھی سورج زرد نہیں ہوا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عصر کی نماز اللہ کے رسول کتنی جلدی ادا کرتے تھے۔ اور پاک و ہند میں چند ہی مسجدیں ہیں جہاں پہ عصر کی نماز افضل وقت میں ادا کی جاتی ہے، ورنہ عام طور پہ عصر کی نماز کو لیٹ کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے افضل وقت میں نہیں پڑھتے، غیر افضل وقت میں پڑھتے ہیں۔ باب نمبر 7، باب اثم من فاتته العصر، اس شخص کا گناہ جس کی عصر کی نماز رہ جائے، یعنی کہ اگر کسی آدمی کی عصر کی نماز رہ گئی ہے تو اسے کیا گناہ ملے گا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 349 عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
الذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ جائے گویا کہ اس سے اس کے اہل و عیال لوٹ لیے گئے، چھین لیے گئے اور اس کا مال چھین لیا گیا. جس کی عصر کی نماز رہ جائے گویا کہ اس کے اہل و عیال تباہ و برباد ہو گیا اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا. آپ اندازہ کریں، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، عصر کی نماز کو قضا کر دینا، عصر کی نماز نہ پڑھنا حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، کتنا بڑا جرم ہے. فرمایا جس کے عصر کی نماز رہ گئی وہ سمجھے اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ اس سے اس کی بیگم، اس کے بچے چھین لیے گئے، اس کا مال چھین لیا گیا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم میں سے کسی سے اس کے بچے چھین لیے جائیں، اس کی بیگم چھین لی جائے، اس کا مال، اس کی کوٹھی، اس کا مکان، اس کی کار، اس کی گاڑی، سب کچھ چھین لیا جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ کتنا پریشان ہوگا، کتنی ٹینشن لے گا، اس پریشانی میں کہاں کہاں رابطے کرے گا. تو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں عصر کی نماز کا رہ جانا اس سے زیادہ ٹینشن والی بات ہے. عصر کی نماز رہ جائے تو آپ اتنی ٹینشن لیں گویا کہ آپ کا مال آپ سے چھین لیا گیا، آپ کے اہل و عیال سے آپ کو محروم کر دیا گیا. باب نمبر 8، باب وقت المغرب. یہ باب مغرب کے وقت کے بارے میں ہے. حدیث نمبر 350، عن رافع بن خدیج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله. رافع بن خدیج الانصاری الاوسی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز ادا کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. پھر کیا ہوتا؟ اب دیکھیں کیا ہوتا. فینصرف احدنا، تو ہم میں سے ایک نماز سے پھرتا، ان کے سلام پھیرتا، مسجد سے باہر نکلتا. وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، اور بے شک وہ اپنے تیر گرنے کے مقامات دیکھ رہا ہوتا تھا. غور کیجیے، مغرب کی نماز پڑھ لی گئی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادا کی گئی ہے. نماز کے بعد جانے والا مسجد سے باہر نکلتا تو اتنی روشنی ہوتی، سورج غروب ہونے کے باوجود اتنی روشنی ہوتی کہ اگر وہ تیر پھینکے تو جہاں پہ تیر گرے گا وہ جگہ اسے نظر آ رہی ہوگی. اب تیر ظاہر ہے اتنی قریب تو نہیں گرتا، دور گرتا ہے. روشنی اتنی ہوتی کہ وہ تیر گرنے کے مقامات کو دیکھ رہا ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چلا مغرب کی نماز جلدی ادا کر لینی چاہیے. اور مغرب کی نماز وہ نماز ہے جس کے دو وقت نہیں ہے، جس کا ایک ہی وقت ہے. سورج غروب ہونے کے بعد اذان دی جائے اور اذان کے بعد دو نفل وغیرہ پڑھ لیے جائیں اور اس کے بعد یہ نماز جلدی ادا کر لی جائے. باب نمبر 9، باب وقت العشاء. یہ باب عشاء کے اوقات کے بارے میں ہے. عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے؟ حدیث نمبر 351، شریف 51 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں آتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعشاء، کہ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی. وذلک قبل ان یفشو الاسلام، اور یہ بات اس زمانے کی جب کہ اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا. اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز ایک رات لیٹ کر دی
اور یہ کب کی بات ہے، کس زمانے کی؟ جب اسلام ابھی اتنا پھیلا نہیں تھا. اسلام مدینہ میں تھا، کچھ لوگ مکہ میں تھے لیکن وہ چھپے ہوئے تھے. فلم یخرج، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نہیں نکلے، یعنی کہ عشاء کی نماز کے لیے. حتی قال عمر، یہاں تک کہ جناب عمر فاروق نے کہا نام النساء والصبیان، کہ اللہ کے رسول عورتیں بھی سو گئیں، بچے بھی سو گئے. یعنی کہ جو عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئی ہوئی ہیں اور بچے بھی لے کر آئی ہیں، وہ انتظار کرتے کرتے سو چکی ہیں. فخرج، تو آپ نکلے اپنے گھر سے. فقال لأہل المسجد، تو آپ نے مسجد والوں سے کہا، جو سکھ مسجد میں موجود تھے ان سے کہا، ما ينتظرها احد من اہل الارض غیرکم، کہ اس نماز کا اہل زمین میں سے تمہارے علاوہ کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا. یعنی کہ تم عظیم ہو کہ اس ٹائم، اتنے لیٹ ٹائم پہ بھی عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہو. تمہارے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اب بھی اس ٹائم بھی عشاء کی نماز کا انتظار کر رہا ہو. تو اسے پتہ چلا عشاء کی نماز لیٹ کر کے پڑھنی چاہیے، لیکن آخری وقت سے پہلے پہلے. وفی روایت للبخاری، اور امام بخاری کی ایک روایت میں ہے، قال، کہا کس نے؟ راوی نے. وہ کون ہے؟ جناب عائشہ. کہ ولا یصلی یومئذ الا بالمدینہ، کہ اس دن، یعنی کہ ان دنوں میں نہیں نماز پڑھی جاتی تھی مگر مدینہ میں. یعنی کہ ان دنوں میں با جماعت نماز صرف مدینہ میں ہوتی تھی. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا خوشخبری دی ان صحابہ کرام کو کہ تمہارے علاوہ زمین پہ کوئی نہیں ہے جو اس ٹائم اس نماز کا انتظار کر رہا ہو. تم وہ عظیم ہو کہ تم اس نماز کا انتظار کر رہے ہو. وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَا بَيْنَ أَن يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، اور وہ نماز پڑھا کرتے تھے. وہ کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام. کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ عشاء کی نماز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ نماز کب پڑھتے تھے اس کی وضاحت کر رہی ہیں کون؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. وَكَانُوا يُصَلُّونَ، اور وہ نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام، فی ما بین ان یغیب الشفق الی ثلث اللیل الاول، سرخی کے غیب ہونے کے درمیان رات کی پہلی تہائی تک. عشاء کی نماز کا وقت جان لیں اچھی طرح کہ جب سرخی غائب ہو جائے، سورج غروب ہونے کے بعد ایک سرخی ہوتی ہے جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، وہ سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. کب تک رہے گا؟ اس روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام پڑھتے تھے رات کی پہلی تہائی تک عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے. ویسے وقت اس کے بعد بھی رہتا ہے. یہ پہلی تہائی کیا ہوگی؟ ذرا میرے ساتھ مل کے حساب کریں. مثال کے طور پہ آج کل مغرب کی اذان ہو رہی ہے مثال کے طور پہ 7 بجے، اور فجر کی نماز ہو رہی ہے مثال کے طور پہ 4 بجے. فرض کر لیں تو کتنے گھنٹے بنے؟ 7 بجے ہو رہی ہے اذان، تو 8 9 10 11 12 1 2 3 4 9 گھنٹے ہو گئے. تو رات ٹوٹل 9 گھنٹے کی ہوئی. اب 9 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. تو پہلا حصہ کب تک ہے؟ 7 میں 4 آپ اور ڈال دیں، کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے. اس کا مطلب ہے 11 بجے تک آپ عشاء کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یہ ہوئی رات کی پہلی تہائی. رات کی پہلی تہائی 11 بجے تک ہے، اور دوسری تہائی کتنے بجے تک ہے؟ معذرت کے ساتھ غلطی ہو رہی ہے، یعنی کہ 3 گھنٹے کی، رات کے 9 گھنٹے ہوئے تو 3 گھنٹے بنائیں آپ. تو مغرب ہوئی تھی 7 بجے، تو 8 9 10 بجے تک رات کی پہلی تہائی ہوگی. تو اس روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی پہلی تہائی تک عشاء کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. سورج غروب ہونے کے بعد جو سرخی رہتی ہے
اس کے غائب ہونے سے لے کر رات کی پہلی تہائی تک کسی وقت آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے، کبھی جلدی کبھی لیٹ. لوگ جلدی جمع ہو جاتے آپ جلدی پڑھا دیتے، لوگ لیٹ ہوتے تو آپ لیٹ کر دیتے. یہ عام طور پہ آپ کا معمول بتایا گیا اس حدیث میں، ورنہ اس کے بعد بھی عشاء کا کچھ وقت رہتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ حل کر لیتے ہیں. اب رات کی پہلی تہائی کب ختم ہوئی ہے؟ 10 بجے. دوسری تہائی کب ختم ہوگی؟ 11، 12، 1 بجے. 1 بجے دوسری تہائی ختم ہو جائے گی، اور 1 بجے کے بعد کون سی تہائی شروع ہو جائے گی؟ تیسری. اور تیسری تہائی جب شروع ہوتی ہے تو یہ رات کی آخری تہائی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں کہ کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو سوال کرے میں اس کو عطا کروں. تو اس انداز سے آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ عشاء کی نماز سرخی غائب ہونے سے لے کر رات کی پہلی تہائی تک ادا کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھی اس سے بھی لیٹ کر لیتے تھے. اب باب کیا ہے؟ باب نمبر 10. باب تدرک الصلاۃ برکعۃ، نماز مل جاتی ہے 1 رکعت کے ساتھ، نماز پا لی جاتی ہے 1 رکعت کے ساتھ. یعنی کہ جب آپ 1 رکعت کسی نماز کی پا لیں تو گویا کہ آپ نے نماز کو ادا کیا ہے، قضا نہیں ہونے دیا. اور اگر آپ کسی نماز کو اس کے وقت میں ادا نہ کر سکیں، اس نماز کی 1 رکعت بھی ادا نہ کر سکیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے. حدیث نمبر 352 352 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، کہ جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی 1 رکعت پا لی، جس نے صبح کی 1 رکعت پا لی کب؟ قبل ان تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے. فقد ادرک صبح، پس تحقیق اس نے صبح کی نماز پا لی، یعنی کہ صبح کی نماز اس نے ادا کر لی ہے، قضا نہیں ہوئی. ومن ادرک رکعۃ من العصر، اور جس نے عصر کی 1 رکعت پا لی، قبل ان تغرب الشمس، سورج غروب ہونے سے پہلے، فقد ادرک العصر، تو تحقیق اس نے عصر کو پا لیا، یعنی کہ عصر کے وقت میں پا لیا، یعنی کہ اس نے نماز جو ہے ادا کی ہے، قضا نہیں ہوئی. کیا مفہوم ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی دن لیٹ ہو گئے، وقت پہ نہیں اٹھ سکے. معمول آپ کا کیا ہے؟ آپ روزانہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن کسی موقع پہ کبھی رات کو کچھ ہو گیا، بچہ رات کو روتا رہا، بچہ رات کو بیمار ہو گیا، ایمرجنسی رات کو کوئی بن گئی، اور آپ رات کو بہت لیٹ سوئے، اور آپ جب جاگے تو سورج نکلنے والا ہے، آپ نے جلدی سے وضو کیا. اب سورج نکلنے سے پہلے آپ نے فجر کی 1 رکعت پڑھ لی، اور دوسری رکعت آپ نے اس حال میں پڑھی کہ سورج نکل رہا ہے، نکل چکا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت پا لی، اس نے صبح کی نماز پا لی ہے، صبح کی نماز وقت پہ ادا کر لی ہے. یعنی کہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز قضا ہوئی ہے. اور یہی صورتحال عصر کی ہے. عصر کی نماز کسی دن ایمرجنسی کی وجہ سے آپ وقت پہ نہیں پڑھ سکے، اور جب آپ اٹھے، جب آپ کو ہوش آیا تو تب سورج غروب ہونے والا ہے، جلدی سے آپ نے وضو کیا، 1 رکعت آپ نے سورج غروب ہونے سے پڑھ لی، سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی، 3 رکعتیں بعد میں پڑھی آپ نے. یہ نہیں کہ پڑھی 1 رکعت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس حدیث کا دھیان سے پڑھی 4 رکعتیں ہیں، لیکن 1 رکعت آپ نے پڑھی سورج غروب ہونے سے پہلے، باقی 3 رکعتیں پڑھتے پڑھتے سورج غروب ہو چکا تھا.
تو آپ کی نماز کون سی نماز شمار ہوگی؟ قضا نہیں شمار ہوگی، ادا شمار ہوگی کہ آپ نے عصر کی نماز بہرحال اگرچہ لیٹ کی ہے لیکن بہرحال اس کے آخری وقت میں پڑھ لی ہے آپ نے۔ اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جس نے سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھی ہے اس نے قضا پڑھی ہے، نماز پڑھ لی ہے لیکن وقت پہ نہیں پڑھی، اس کا گناہ ملے گا اگر ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا ہے تو۔ اور یہی صورتحال عصر کی نماز کی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے تو آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے اور آپ گنہگار ہیں، لیکن اگر کوئی شرعی عذر تھا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اس حدیث کے ذریعے دو مسئلے تو میں نے آپ کو بتا دیے جو اس سے معلوم ہو رہے ہیں، تیسرا ایک مسئلہ بھی حل کرتے ہیں کہ کئی لوگ وضو کر چکے ہوتے ہیں، سورج نکلنے والا ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، وہ کہتے ہیں ابھی مکروہ وقت شروع ہو جائے گا، اب سورج طلوع ہونے دو۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کیا سورج طلوع ہونے دینا چاہیے؟ نہیں 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 نہیں، حدیث کہہ رہی ہے جلدی سے پڑھیں، ایک رکعت تو پہلے پڑھ لیں آپ۔ دوسری طرف وہ احادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ سورج نکل رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جی ہاں، سورج نکل رہا ہو تو آپ عام طور پہ نمازیں نہ پڑھیں، نفلی نمازیں نہ پڑھیں، شوقیہ نمازیں نہ پڑھیں، یہ مجبوری ہے، فرض نماز رہ رہی ہے۔ اور یہی صورتحال ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو عصر کی نماز کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز مکروہ اوقات میں پڑھی جائے گی۔ یہ نہیں آپ کہیں گے مکروہ وقت ہے تو اب میں یہ نہیں پڑھوں گا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ فجر کی نماز رہ گئی ہے تو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ اب میں کل فجر کی نماز کے ساتھ پڑھوں گا، نہیں، آج پڑھنی ہے، فوراً پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی حدیث آ رہی ہے جس سے یہ مسئلہ مزید واضح ہوگا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آدمی مسلمان ہوا کب؟ سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اب ایک رکعت ادا کرنے کا وقت باقی ہے، تو کیا فجر کی نماز اس کے ذمے ہے؟ بالکل اس کے ذمے ہے۔ فوری طور پہ ہو سکتا ہے وہ نہ پڑھ سکے، ہو سکتا ہے سورج نکلنے کے بعد ہی وہ پڑھے، لیکن اس کے ذمے ہے یہ نماز، اس کی معاف نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی مسلمان ہوا ہے، نہیں، سورج نکلنے سے پہلے ایک رکعت وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں تھا، یعنی کہ سورج نکلنے سے 3 منٹ پہلے مسلمان ہو گیا تھا، تو اب ہو سکتا ہے اس نے وضو ابھی کرنا ہو، کر لے، سورج اس کے بعد طلوع ہو گیا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو فجر کی نماز معاف ہے، نہیں، سورج طلوع ہونے سے 1-2 منٹ پہلے مسلمان ہوا، اتنا وقت تھا کہ ایک رکعت ادا کر سکتا تھا، اب یہ نماز اس کے ذمے ہے، وہ پڑھے گا، چاہے قضا کرے گا، قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ معذور ہے، اس کے پاس شرعی عذر ہے۔ ایک بچی یا بچہ بالغ ہوئے ہیں کب؟ سورج غروب ہونے سے 2-3 منٹ پہلے، یعنی کہ اتنا وقت پہلے کہ ایک رکعت ادا کی جا سکتی ہے، تو کیا عصر کی نماز ان کو معاف ہے؟ نہیں، عصر کی نماز ان کے ذمے ہے، پہلے بھی وہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اب یہ نماز ان کے ذمے بطور فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو باقاعدہ گناہ ہوگا، تو اس لیے وہ یہ نماز پڑھیں گے اور ان کے ذمے ہے یہ نماز۔ بلکہ یہیں سے مسئلہ حیض والی عورت کا کہ سورج نکلنے سے 2-3 منٹ پہلے اس کا حیض منقطع ہوا، اس کے حیض کا خون ختم ہوا، اب اس نے غسل ابھی کرنا ہے، لیکن یہ اسے یقین ہو چکا ہے سورج نکلنے سے 2-3 منٹ پہلے کہ میرا خون ختم ہو گیا، پانی بھی جو میلا کچیلا آتا ہے وہ بھی نہیں آ رہا، میں پاک ہو چکی ہوں، اب فجر کی نماز اس کے ذمے ہے، اگرچہ وہ ادا کب کرے گی؟ غسل کرنے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد۔ اور یہی صورتحال ہے جب اس کا خون منقطع ہو جائے، کب؟
سورج غروب ہونے سے پہلے. تو یہ سارے مسائل اس حدیث سے معلوم ہو رہے ہیں جو ابھی آپ نے پڑھی ہے. اب آپ دوبارہ پڑھ لیں اس کو کہ جس نے صبح کی نماز کی ایک رکعت پالی سورج طلوع ہونے سے پہلے تو یقیناً اس نے صبح کی نماز پالی، اور جس نے عصر کی ایک رکعت پالی سورج غروب ہونے سے پہلے تو یقیناً اس نے عصر کی نماز پالی. باب نمبر 11، باب الاوقات المنہی عن الصلاۃ فیہا. یہ باب ان اوقات کے بارے میں ہے جن اوقات میں نماز ادا کرنا ممنوع ہے. حدیث نمبر 353 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی سعید الخدری قال، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ آپ کہہ رہے تھے لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز صحیح نہیں ہوگی. صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز درست نہیں ہوگی حتی ترتفع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور بلند ہو جائے، یعنی کہ ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے. ایک نیزے کے برابر یعنی کہ تقریباً 15 منٹ ہو جائیں، 14 منٹ ہو جائیں، 13 منٹ ہو جائیں سورج نکلے ہوئے. صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے. ولا صلاۃ بعد العصر، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. اس سے پتہ چلا کہ فجر کے بعد نماز پڑھنا درست نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد نمازیں پڑھنا درست نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن سببی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جن نمازوں کے پڑھنے کی کوئی وجہ ہو، کوئی سبب ہو. مثال کے طور پہ عصر کے بعد آپ لوگوں نے طواف کیا کعبہ شریف کا، اب طواف کی وجہ سے 2 رکعتیں ہیں، یہ سببی نماز ہوگی طواف کے سبب سے، تو یہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں کہ عام نفل نہیں ہے، یہ کسی وجہ سے ہیں. آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکل گئے تھے، پھر دوبارہ آئے، جیسا کہ اعتکاف میں لوگ کرتے ہیں. فجر کے بعد آپ دوبارہ مسجد میں آئے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ جب بھی مسجد میں آئیں 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھیں. تو یہ سببی نماز ہے، مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی. سورج کو گرہن لگ گیا عصر کے بعد، تو سورج گرہن کی نماز صلاۃ کسوف آپ عصر کے بعد ادا کریں گے، کیونکہ یہ سببی نماز ہے، عام طور پہ نفل جائز نہیں ہے. مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، عصر کے بعد آپ کو ریاض الجنہ میں جگہ مل گئی، تو کیا وہاں پہ 2 رکعتیں ادا کریں گے؟ بالکل ادا نہیں کریں گے، یہ کوئی سبب نہیں ہے. لیکن اگر آپ عصر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد باہر چلے گئے تھے چائے پینے کے لیے، ہوٹل میں چلے گئے تھے اور پھر واپس آئے، اب آپ نے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، آپ مسجد میں داخل ہو کے سیدھا ریاض الجنہ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے انشاءاللہ. ایسے ہی فرض نمازیں جو رہ گئی ہیں، قضا ہو چکی ہیں، وہ آپ عصر کے بعد ادا کریں گے، وہ آپ فجر کے بعد ادا کریں گے. جس کی فجر کی 2 رکعتیں رہ گئی تو سنتے رہ گئی، فجر کے بعد پڑھ سکتا ہے، حالانکہ عام طور پہ فجر کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کسی کی ظہر کے بعد کی سنتے رہ گئی ہیں، عصر کے بعد یاد آیا، یہ سنتے وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے. لیکن ویسے ہی مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے کسی کا دل چاہا عصر کے بعد کہ میں 2 رکعتیں پڑھ لوں، نہیں، ممنوع وقت ہے. کسی کا دل چاہا کعبہ شریف میں بیٹھے بیٹھے فجر کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لوں، نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ممنوع وقت ہے. حدیث نمبر 354 عن عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ قال، عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں 3 ساعات، 3 گھڑیاں ہیں، 3 ایسے اوقات ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن، جن میں نماز پڑھنے سے آپ ہمیں منع کیا کرتے تھے. عقبہ بن عامر جوہنی کہہ رہے ہیں 3 ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے نبی علیہ السلام ہمیں روکا کرتے تھے. او ان نقبر فیہن موتانا،
اور آپ اس بات سے بھی ہمیں روکا کرتے تھے کہ ہم ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کریں. 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے سے بھی آپ نے روکا ہے, مردوں کو دفن کرنے سے بھی روکا ہے. نمبر 1, حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع, جب سورج طلوع ہو رہا ہو چمکتے ہوئے یہاں تک کہ بلند ہو جائے. پہلے آیا تھا کہ فجر کے بعد اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھنی یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, جب سورج نکل رہا ہو تب بھی نماز نہیں پڑھنی یہاں تک کہ بلند ہو جائے. نمبر 2, وحین یقوم قائم الظہیرہ حتی تمیل الشمس, اور جس وقت دوپہر کو ٹھہرنے والا ٹھہر جائے, وہ کیا ہوتا ہے سایہ, یہ کہ جب سایہ رک جاتا ہے, جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے, نہ دائیں نہ بائیں, اس کی حرکت تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے, تقریباً 10 منٹ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً. تو وحین یقوم قائم الظہیرہ, اور جس وقت دوپہر کو ٹھہرنے والا یعنی کہ سایہ ٹھہر جائے, حتی تمیل الشمس, یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے. جب سورج ڈھلے گا تو سایہ بھی حرکت کرے گا, جب سورج اوپر تھا تو سایہ بھی رکا ہوا تھا. تو جب سایہ رکا ہوا ہو تب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ یہ دن کے ٹائم جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے. وحین یقوم قائم الظہیرہ, اور جس وقت دوپہر کو ٹھہرنے والا ٹھہر جائے. الظہیرہ سے مراد کیا ہے, دوپہر کی گرمی. اور جس وقت دوپہر کو ٹھہرنے والا ٹھہر جائے یعنی کہ سایہ, حتی تمیل الشمس, یہاں تک کہ سورج ڈھلنا شروع ہو جائے. جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے, مغرب کی طرف حرکت شروع کر دے, پھر نماز جائز ہو جائے گی, زور کی نماز آپ پڑھ سکیں گے. وحین تضیف الشمس, تیسرے نمبر پہ, جس وقت سورج حرکت کرنا شروع کر دے, للغروبی, غروب ہونے کے لیے, سورج غروب ہونے لگا ہے, غروب ہونے کے لیے حرکت شروع کر دے, تب بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, حتی تغربا, یہاں تک کہ غروب ہو جائے. تو 2 اوقات حدیث نمبر 353 میں بتائے گئے تھے, اور 3 اوقات حدیث نمبر 354 میں بتائے گئے ہیں. تو یہ 5 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا کیا ہے, ممنوع ہے, جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. لیکن گزارش کر چکا ہوں سببی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ حدیث نمبر 354 لے لیں, 354, اس میں کافی سختی ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, سورج غروب ہو رہا ہو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں حدیث نمبر 352 کی طرف, 352 کی طرف, کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت پا لی تو اس نے صبح کی نماز پا لی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ 1 رکعت پا لی ہے باقی نماز نہیں پڑھ سکتے, توڑ دیں کیونکہ سورج نکل رہا ہے. نہیں, آپ کہہ لیں جس نے فجر کی 1 رکعت پا لی سورج طلوع ہونے سے پہلے تو اس نے صبح کی نماز پا لی ہے, یعنی کہ مکمل کرے اس کو. تو ایسی نمازیں جو سببی ہوتی ہیں, جو قضا ہو جاتی ہیں, یہ ان اوقات میں بھی ادا کر سکتے ہیں. ممنوع اوقات میں, مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا نہ پڑھنا, اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے, اور پاک و ہند کے علماء کرام عام طور پہ آپ کو روکیں گے. لیکن جب آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں, مسجد حرام میں جاتے ہیں, وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے یہ پاک و ہند کے لوگ جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے لیے نئی چیز ہوتی ہے, حقیقت میں وہ نئی چیز نہیں ہے. اس لیے درست موقف یہی ہے, ان احادیث کی روشنی میں ہم نے استثناء نکالا ہے کہ سببی نمازیں مکروہ اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں, قضا نمازیں مکروہ اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں. ابھی دلیل آ گئی اس موقف کی, یہ دیکھیں باب نمبر 12, باب رکعتانی کان صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما بعد العصر, کہ 2 رکعتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. کب؟ عصر کے بعد. اوپر آپ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہے حدیث نمبر 353 میں, 353 میں, اور یہاں پہ باب کیا ہے کہ 2 رکعتیں آپ عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے. دیکھیے ذرا حدیث نمبر 355, 355 قاف. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن عائشہ قالت, ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے, وہ فرماتی ہیں رکعتانی لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعہما سرا ولا علانیہ, رکعتانی قبل صلاۃ الصبح ورکعتانی بعد العصر. رکعتانی 2 رکعتیں, اور یہاں پہ 2 رکعتوں سے مراد 2 نمازیں ہیں.
یہ آپ کو پتہ چلے گا عند الفاظ سے، حدیث کے اندر الفاظ سے پتہ چلے گا کہ یہاں رکعتان سے مراد کیا ہیں؟ 2 نمازیں. تو رکعتان 2 نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ترک نہیں کرتے تھے، سرًا ولا علانیتاً، یعنی کہ آپ ان کو ترک نہیں کرتے تھے نہ خفیہ طور پہ اور نہ اعلانیہ طور پہ. خفیہ طور پہ بھی پڑھتے تھے، اعلانیہ طور پہ بھی انہیں پڑھتے تھے. 2 رکعتیں آپ انہیں ترک نہیں کرتے تھے، نہ خفیہ طور پہ نہ اعلانیہ طور پہ. کون کون سی 2 رکعتیں جی؟ کون کون سی 2 نمازیں جی؟ رکعتان، پہلی نماز 2 رکعتیں قبل صلاۃ الصبح، صبح کی نماز سے پہلے. تو فجر کی 2 سنتیں آپ ترک نہیں کرتے تھے، یہ مطلب ہے اس کا. یہ ابھی تک جو الفاظ آئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 سنتیں آپ ترک نہیں کرتے تھے. دوسرے نمبر پہ ورکعتان بعد العصر، دوسری نماز کیا ہے؟ عصر کے بعد 2 رکعتیں، یہ بھی آپ ترک نہیں کرتے تھے. خود اللہ کے رسول نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہے، لیکن خود آپ پڑھتے بھی ہیں، لوگوں کو روکا ہے، خود پڑھتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ یہ وضاحت آئندہ حدیث میں آ رہی ہے، تو وہاں پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. بلکہ یہ آ گئی حدیث. وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، عن ابی سلمہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری سے روایت ہے، انہ سأل عائشہ، کہ ابو سلمہ نے سوال کیا کس سے؟ ام المومنین عائشہ سے. عن السجدتین اللتین کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما بعد العصر، ان 2 سجدوں کے بارے میں، ان 2 رکعتوں کے بارے میں. سجدوں سے مراد یہاں پہ پوری 2 رکعتیں ہیں. تو ابو سلمہ نے جناب عائشہ سے سوال کیا ان 2 رکعتوں کے بارے میں جو آپ ادا کیا کرتے تھے عصر کے بعد. فقالت، تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جناب عائشہ نے. کیا کہا؟ کہ کان یصلیہما قبل العصر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 رکعتوں کو عصر سے پہلے ادا کیا کرتے تھے. یہ کون سی 2 رکعتیں ہیں؟ یہ اصل میں ظہر کے بعد کی 2 سنتوں کی بات ہو رہی ہے. بلکہ میں پوری بات ابھی سے بیان کر دوں تاکہ حدیث سمجھنا آسان ہو جائے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ وفد عبد القیس آیا، قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد آیا آپ کے پاس. تو آپ ان سے گفتگو میں مصروف رہے حتیٰ کہ آپ کی ظہر کے بعد کی 2 سنتیں رہ گئیں، قضا ہو گئیں. پھر وہ آپ نے کب پڑھی؟ عصر کے بعد پڑھی. اور نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ جو عبادت شروع کرتے اس پہ پکے ہو جاتے تھے، ہماری طرح ناگے نہیں کرتے تھے. اب آپ نے ایک دن عصر کے بعد یہ 2 رکعتیں قضا کے طور پہ ادا کی، پھر آپ نے اس نماز کو اپنا معمول بنا لیا. اب سنیے، فقالت عائشہ، جناب عائشہ کہتی ہیں، کان یصلیہما، آپ یہ 2 رکعتیں ادا کرتے تھے قبل العصر، عصر کے بعد یعنی کہ ظہر کے بعد. ثم انہ شغل عنہما، پھر آپ کو ان 2 رکعتوں سے مصروف کر دیا گیا، یعنی کہ مصروف ہو گیا، نہیں پڑھ سکے ایک دن، یعنی کہ ایسا ہوا. پھر آپ کو شغل عنہما، ان 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا گیا، او نسیہما، یا آپ ان کو بھول گئے. فصلاہما بعد العصر، تو آپ نے ان 2 رکعتوں کو عصر کے بعد ادا کیا. ثم اثبتہما، پھر آپ نے ان 2 رکعتوں کو قائم رکھا، ان پہ ہمیشگی کی. وکان اذا صلی صلاۃ اثبتہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے اثبتہا، تو اس پہ ہمیشگی کیا کرتے تھے، اس پہ پکے ہو جاتے تھے، اس میں ناغہ نہیں کرتے تھے. تو یہ آپ کے لحاظ سے سببی نماز ہوئی. زور کے بعد کی سنتیں رہ گئیں، آپ نے کب پڑھی؟ عصر کے بعد. لیکن پھر آپ نے ان 2 رکعتوں کو معمول بنا لیا اپنا، تو آپ پھر یہ مسلسل پڑھتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں سببی نماز ادا کی جا سکتی ہے. باب نمبر 13، باب قضاء الصلاۃ الفائتہ، فوت ہونے والی نماز کی قضا، وہ نماز جو رہ گئی، فوت ہو گئی، اس کی قضا. حدیث نمبر 356 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس، جناب انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال، کہ آپ نے فرمایا، من نسی صلاۃ، جو کوئی نماز بھول جائے، فلیصلی اذا ذکرہا، وہ جب اس کو یاد کرے تب پڑھ لے. من نسی صلاۃ، جو شخص کوئی نماز بھول جائے،
فلیصلی پس چاہیے کہ اسے پڑھ لے اذا ذکرہا جب اس کو یاد آئے. یعنی کہ یہ نہیں کہ آئندہ دن پڑھنی ہے. زور کی نماز رہ گئی، کیوں؟ شادی میں مصروف تھے، شادی کی وجہ سے نماز رہنی نہیں چاہیے، لیکن چلے رہ گئی جی، آپ اتنے مصروف تھے، مہمان 100-200 آدمی آئے ہوئے تھے، تو آپ کو جب ہوش آیا تب تک وہ نماز قضا ہو چکی تھی. اب کیا کریں؟ اب یاد آیا فوراً پڑھیں، یہ نہیں کہ کل زور کے ٹائم پڑھوں گا، یہ کام نہیں کرنا. تو من نسی صلاۃً جو شخص کوئی نماز بھول جائے فلیصلی پس چاہیے کہ اس نماز کو پڑھے. کب؟ اذا ذکرہا جب اس کو یاد آئے. لا کفارۃ لہا الا ذالک اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اس کے علاوہ. لا کفارۃ نہیں کوئی کفارہ لہا اس بھولی ہوئی نماز کا الا ذالک مگر یہ کیا کہ جب یاد آئے فوراً پڑھیں. پھر یہ آیت بھی پڑھی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی نماز کو قائم کریں میری یاد کے موقع پہ. نماز کو قائم کریں مجھے یاد کرنے کے لیے، نماز کو قائم کریں میری یاد کے موقع پہ. تو اس سے پتہ چلا کہ جب نماز یاد آئے فوراً پڑھیں اور اس کو مزید لیٹ نہ کریں. وفی روایت لمسلم اور مسلم کی ایک روایت میں الفاظ ہیں او نام عنہا یعنی کہ جو شخص کسی نماز کو بھول گیا یا کسی نماز سے سویا رہ گیا، نیند غالب آ گئی، پتہ نہیں چلا، جب جاگ آئے فوراً پڑھے. جب نماز بھول گئے یاد آئے فوراً پڑھیں، اس کو مزید لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. پاک و ہند میں یہ فتویٰ چل رہا ہے کہ اس نماز کو کل اس ٹائم پڑھنا ہے، یہ فتویٰ درست نہیں ہے. باب نمبر 14 باب فضل الصلاۃ لوقتها نماز اس کے وقت پہ ادا کرنے کی فضیلت، نماز بر وقت ادا کرنے کی فضیلت. نماز کو اس کے وقت میں ادا کر لیں تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے. حدیث نمبر 357 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن عبداللہ بن مسعود قال جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں سے کون سا عمل اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے، کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے. قال تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. قال ثم ایون آپ نے کہا پھر کون سا؟ قال ثم بر الوالدین پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. یعنی کہ دوسرے نمبر پہ نماز وقت پہ ادا کرنے کے بعد جو عمل اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے وہ کیا ہے؟ والدین سے اس نے سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. قال ثم ایون آپ نے کہا کس نے؟ عبداللہ بن مسعود نے. ثم ایون پھر کون سا عمل اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے؟ قال تو آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. دیکھیے پہلا نمبر کس کا ہے؟ نماز کا. نماز کا نمبر والدین کی خدمت سے بھی آگے ہے. تو پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور ہم لوگوں کی خاطر نماز کو لیٹ کرتے ہیں. کوئی بیگم کی خاطر کرتا ہے، بیگم کے ساتھ گپیں لگا رہا ہے. کوئی اولاد کی خاطر اولاد کی خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. کوئی دوستوں کی خاطر، کوئی آفس کے اپنے ڈائریکٹر کی خاطر، کوئی کسی کی خاطر نمازوں کو قربان کر رہا ہے، کوئی کسی کی خاطر. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو نماز اس کے وقت پہ ادا کریں. اور دوسرے نمبر پہ مقام کس کا؟ والدین کی خدمت کا. اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے. دوسرا نمبر دوستوں کا نہیں ہے، دوسرا نمبر عام رشتہ داروں کا نہیں ہے، دوسرا نمبر کس کا ہے؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا. اور تیسرا نمبر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا. لیکن جہاد وہ جو اللہ کی راہ میں ہو، جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، جس کا مقصد اللہ کے دین کو بلند کرنا ہو، جس کا مقصد اللہ کی بندوں کا، مسلمانوں کا دفاع کرنا ہو. اور جہاد سے مراد وہ جہاد ہے جو شرعی جہاد ہے، جو مسلمان خلیفہ کی قیادت میں لڑا جائے اور جس میں کوئی بھی غلطی نہ ہو. ان کے جو غلط طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں جہاد میں وہ نہیں ہونے چاہیے. قال کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن مسعود. حدثنی بہن کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ 3 چیزیں بتائیں. کون سی 3 چیزیں؟ کہ نماز کو ان کے وقت پہ ادا کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. ولو استزدتہ اور اگر میں آپ سے مزید کا مطالبہ کرتا، کہ اگر میں کہتا یا رسول اللہ ان 3 کے بعد پھر کس کا نمبر ہے، کس عمل کا، تو اگر میں آپ سے مزید کا مطالبہ کرتا لزادنی تو آپ مجھے مزید جواب بھی دیتے. ان کے خود میں نے 3 سوال کیے، اس سے زیادہ
چوتھا سوال میں نے نہیں کیا۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 358 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی ذر، روایت کرتے ہیں کس سے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قال، وہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، کیف انت، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا؟ کب؟ جب تمہارے اوپر امراء، ایسے حکمران ہوں گے، یؤخرون الصلاة، جو نماز کو لیٹ کر دیا کریں گے، عن وقتها، نماز کے وقت سے، او یمیتون الصلاة عن وقتها، یا آپ نے یہ الفاظ کہے کہ وہ نماز کو مردہ کر دیا کریں گے، یعنی کہ لیٹ کر دیا کریں گے، عن وقتها، اس کے وقت سے۔ راوی کو شک ہے کہ آپ نے یؤخرون کا لفظ استعمال کیا یا یمیتون کا، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے اوپر ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو نماز کے وقت سے لیٹ کر دیا کریں گے۔ قال، تو آپ نے کہا، قال، وہ کہتے ہیں کون؟ ابو ذر، قلت، میں نے کہا، فما تأمرنی، تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ یعنی کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں، ایسے حکمران آئیں جو نماز کو وقت پہ ادا نہ کریں، تو مجھے آپ کیا حکم دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کر لینا۔ فإن ادرکتها معهم، پھر اگر تم اس نماز کو پالو، معهم، ان حکمرانوں کے ساتھ، فصلی، تو اسے پڑھ لینا، دوبارہ پڑھ لینا۔ فإنها، پس بے شک یہ جو دوسری نماز پڑھی ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ لک نافلہ، یہ تمہارے لیے نفل نماز بن جائے گی۔ اندازہ کیجئے کہ نماز کی شان کتنی زیادہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکمرانوں کی مذمت کر رہے ہیں جو نماز کو لیٹ کیا کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ ایسے حکمران جو نماز کو لیٹ کریں، اور نماز کو لیٹ کرنا، قضا کر دینا، یہ کیا؟ یہ گناہ ہے۔ تو ایسے حکمران کیا ہوئے؟ فاسق ہوئے، فاجر ہوئے۔ تو کیا آپ نے کہا ہے کہ آپ ان پہ تلوار چلائیں، آپ ان سے بغاوت کا اعلان کر دیں، آپ فتنہ و فساد برپا کریں؟ نہیں، آپ نے کہا ہے کہ تم وہ نماز پڑھ لینا، یعنی کہ اپنے گھر میں وہ نماز ٹائم پہ پڑھ لینا، پھر اگر حکمرانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہاں پہ دوبارہ پڑھنا، وہاں پہ بھی فتنہ پیدا نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہنا اوئے میں تو پڑھ آیا ہوں، تم لوگ غلط ہو، جاؤ، نہیں۔ آپ حکمران کو نصیحت کریں علیحدگی میں، اسے سمجھائیں اچھے انداز سے، پیار و محبت سے، ایسا انداز اختیار کریں جس کو وہ قبول کر لے، جس میں اس کی توہین نہ ہو، لیکن یہ نہیں آپ نے کہا کہ تلوار چلائیں۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کو پڑھ لو وقت، نماز کے وقت پہ، فإن ادرکتها معهم، پس اگر تم اس نماز کو ان کے ساتھ پالو، ان کے دوبارہ پڑھنے کا موقع مل جائے ان کے ساتھ، ان کے نماز پڑھ کے، ایک یہ ہے کہ تم اپنے کام میں چلے جاؤ، کھیتی باڑی میں چلے جاؤ، دوسرا یہ ہے کہ نماز تو آپ نے پڑھ لی تھی، مسجد میں آئے تو آگے نماز کھڑی ہو رہی ہے تو آپ دوبارہ ان کے ساتھ پڑھ لیں۔ فإنها لک نافلہ، کہ دوسری نماز تمہارے لیے کیا بن جائے گی؟ نفل بن جائے گی۔ تو بہرحال اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور نماز کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی عذر کی وجہ سے نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا چاہیے۔ نماز کی شان اسلام میں بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آگے تیسری کتاب شروع ہو رہی ہے مساجد کے بارے میں اور نماز کے پڑھنے کے مقامات کے بارے میں، انشاءاللہ اس کا آغاز آئندہ درس سے ہوگا۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔